السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک دو ٹوک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو ہے یہ پاکستان پر قبضہ کرنے، پاکستان کی دفاعی قوت یعنی فوج کو تقسیم کرنے اور ان کی تنصیبات پر حملہ کر کے بغاوت کو جنم دینے کے مترادف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء جو ہمارے دفاع وطن کا قابل فخر اثاثہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تنصیبات ہیں جو ہماری طاقت کی علامت ہیں، ان کے اوپر حملے جو ہیں ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا نتیجہ تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ رد عمل ان کے حق میں ہوگا، لیکن معاملات سب اس کے برعکس جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹائیگر فورس تیار کر رہے تھے 10 لاکھ کی، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے اس کا جو مقصد تھا وہ ملک پر قابض ہونا اور پھر اپنا ایجنڈا نافذ کرنا تھا، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جو یہ ہے کہ کیا ایک ادارہ جاتی ٹھہراؤ آیا ہے، اور یہ تاثر جو ابھر کر سامنے آ رہا تھا کہ ایک ادارہ جاتی تناؤ ہے، ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں، کیا اس میں ایک توازن آیا ہے یا ابھی بھی صورتحال کے بارے میں معاملات جو ہیں وہ شک کی بنیاد پر چل رہے ہیں؟ ظاہر ہے پنجاب میں انتخابات کا کیس بھی چل رہا ہے اور مینجمنٹ ریویو کیس بھی چل رہا ہے، تو کیا صورتحال جو ہے اس حوالے سے کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ عدلیہ کے بہت سے فیصلے ایسے آئے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو ہے وہ ایک انتشار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ دوسری طرف بجٹ کا معاملہ بھی ہے، اور آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ IMF نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً بہت چیلنجیبل ہے، اور یہ خبر کوئی خوشائند نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ انحصار اس وقت بہت زیادہ اس پر کیا جا رہا تھا، کیا کوئی پلان بھی ہو سکتا ہے، اس وقت جایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب، مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے احتساب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس بلوچ صاحب، ممتاز صنعت کار ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں۔ عرفان قادر صاحب، میں آپ سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی 2 پریس کانفرنسز ہو چکی جو عدالتی فیصلوں اور عدالتی بینچز کے بارے میں تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ٹھہراؤ آیا ہے یا معاملات ابھی بھی شک کی بنیاد پر چل رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ وہ جو ایک تیزی آئی ہوئی تھی، ایک جو غلط فیصلے جو ہیں ان کو پش تھرو کیا جا رہا تھا، تو اس میں اب لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی وہ تیزی جو ہے انہوں نے کچھ کم کی ہے، اور اب بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ جو الیکشن سپریم کورٹ کرانے جا رہی تھی، اور الیکشن ڈیٹ جو وہ کہہ رہے تھے جی فلانی تاریخ کو ہوں گے، وہ غالباً 14 مئی کی تاریخ دی تھی، اس کی امپلیمنٹیشن کے درپیت ہے جب سے وہ ریویو داخل کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اس سے سپریم کورٹ کو کوئی سہارا ملا ہے کہ اب اگر وہ چاہیں تو اس کو اپنی جو بھی ان سے ایررز ہوئے ہیں اس کو ریکٹیفائی کریں، کیونکہ ریویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایررز کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے۔ لیکن ان پرنسپل وہ ریویو آیا فائل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، وہ تو ایک قانونی بحث ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو 3 ججز تھے جنہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، ان کو بھی اب ادراک ہو رہا ہے کہ الیکشن کرانا یا الیکشن کی ڈیٹ دینا نہ تو صدر کا کام ہے نہ گورننس کا کام ہے، بلکہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ سارے ملک کی نسبت سے کون سا وقت جو ہے وہ بہترین وقت ہے الیکشن کرانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی غلطیاں جج صاحبان سے ہو گئی ہیں وہ ان کی جلد از جلد تلافی کریں گے۔ لیکن اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کی تاریخ کا حصہ بن گئی، ظاہر ہے کیس تو اب چل رہا ہے، فیس سیونگ کیا ہے؟ مطلب 14 مئی کو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ انتخابات کا، اور اس آرڈر پر، اس حکم نامے پر عمل نہیں ہوا ہے، اور وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جب 5 رکنی بینچ ہی نہیں بنا
تو یہ 5-4 اور 3-2 کا سوال کدھر سے آ گیا جو ان کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ راستہ کیا ہے پھر اس میں سے؟ دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں نا 3-2 کی، اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اس میں زیادہ لفظوں کی بات ہے، سبسٹنس اس میں بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 ججز کا بینچ بنا تھا اور 9 ججز میں سے 7 ججز نے حتمی فیصلہ کر دیا تھا، اور وہ جو 7 ججز کا حتمی فیصلہ تھا اس میں بھی 4 ججز جو تھے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ 4-3 سے ہوا ہے، تو اس لیے وہ 3-2 کا منطق وہ جو کہہ کہ جی بینچ چونکہ آخری دفعہ 5 کا بنا تھا، وہ بہت کمزور دلیل ہے جس کی کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اس میں عرفان قادری صاحب، ایک دو بڑے اہم سوال ہیں اس میں۔ شائلہ رضا صاحبہ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اب طوفان کی زد میں ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور کس قدر سنجیدہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ گو کہ یہ خبر بھی آئی کہ شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ دیکھیے، میں نے کبھی بھی اپنے سی ایم کا یہ سینٹنس نہیں سنا۔ ہم نے 2010 میں بھی جو ہے فلڈ اور ہیوی رین، سپر رین کا مقابلہ کیا، پھر ابھی ہم نے پچھلے سال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مصیبت اٹھائی، لیکن کل سی ایم صاحب نے کہا کہ میں ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ ویکیٹ کرائے جائیں علاقے، انہوں نے کہا میں ڈیمانڈ کروں گا، اور اب تک جو ہے وہ 50,000 کے قریب لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ریسکیو کہہ دیں کہ کر لیا گیا ہے یا ان سے علاقہ ویکیٹ کرا لیا گیا ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کراچی کا کوئی گوٹ ہے کوسٹل لائن پہ کہ وہاں پر پانی آ چکا ہے، اور وہاں کے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ فوراً ہٹ جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں خبریں دیکھ رہی تھی تو سی ایم وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ٹھٹا کے اور کیٹی بندر کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی کھارو چند اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کا رخ مڑ بھی جاتا ہے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ابھی سے ہمیں آ رہے ہیں۔ آج بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، مجھے یہ بتایا ٹی وی پہ جا رہا تھا ہمیں کہ کھارو چند میں 4 ویل جو ہیں وہ موو نہیں کر پا رہے ہیں، اتنی ہوا ہے، اور سمندر کے اندر بارش شروع ہو گئی ہے، لیکن بہرحال کافی انتظام کر لیا گیا ہے۔ آج 2 دفعہ بریفنگ اسمبلی میں دی گئی ہے اور شہریوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلا وجہ باہر نہ نکلیں، تو باقی فوج رینجرز وہ ہے سب وہ اس بلایا پہ ہوا ہے۔ میں آتا ہوں اس پہ۔ اب الیاس بلور صاحب یہ فرمائیے گا، آپ چونکہ صنعت کار بھی ہیں ظاہر ہے اور سیاسی رہنما بھی ہیں، سیاست اور معیشت جب مل جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر سامنے ہوتی ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اب جس بات کا خدشہ تھا وہ اب ہو ہی گئی کہ آئی ایم ایف نے بجٹ کے اوپر جو ہے وہ عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی پلان بی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی سنجیدہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی اور وہ خدشات جو ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کو وہ اس طرف نہیں معاملات جائیں گے؟ شکریہ ندیم۔ میرے خیال میں کہ جو آج آپ نے یہ خبر سنائی ہے میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پلان بی ہو۔ اصل میں ڈار صاحب بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں، لیکن انہوں نے آتے ہی کہا کہ ڈالر جو ہے وہ 200 ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس سے ڈالر تھوڑا سا کم ہوا، لیکن پھر وہ اس طرح چڑھ کے ابھی 307 310 تک چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں جو ڈار صاحب جس وقت پہلے جب میں سینیٹر تھا اور میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوتا تھا، میں 4 دفعہ سینیٹر رہا ہوں، تو وہ فائنانس کمیٹی میں ہم اس سے بات کرتے رہتے تھے، تو یہ اصل میں اس وقت ڈالر یہ دبئی سے ڈالر منگوا کے
اس میں کنٹرول کرتا تھا، ریٹ کا، ڈالر کا ریٹ کنٹرول کرتا تھا. لیکن نیازی اس کا یہی خیال تھا کہ میں کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن نیازی صاحب نے اسٹیٹ بینک کو ٹوٹلی اٹانومی دے دی، اور جو ٹوٹل اٹانومی کے بعد اسٹیٹ بینک الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ڈالر باہر سے لائیں. ابھی بھی انہوں نے $1000 کا جو دیا ہے، جو شخص لائے اسے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، اسے ایگزمپشن ملے گی، ٹیکس نہیں لے گا. ہو سکتا ہے اس کے اوپر IMF اعتراض کرے، لیکن اگر نہیں کیا تو اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ نہ ہی کرے تو اچھا ہے. اور جی مجھے الیاس بلوچ صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں عرفان قادر صاحب سوال اب یہ ہے کہ آج جو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں. دوسری طرف کیسز بھی ہیں. 9 مئی کے واقعے کو اب تو 40 دن ہونے کو آئے. کوئی انویسٹیگیشن آہستہ ہے، معاملات میں کوئی سکم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جنہوں نے کیا وہ تو بڑی حد تک پکڑ لیے گئے، لیکن جو ماسٹر مائنڈز ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کافی صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. اور یہ جو بغاوت کی بات جو رانا صاحب نے کی ہے اس میں کافی وزن ہے، کیونکہ بغاوت تو اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی جب کہ نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی تھی، اور ریزولوشن ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کہ اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، اور ووٹنگ روک دی تھی. وہ بذات خود ایک بغاوت تھی، اور سپریم کورٹ کو لکھنا پڑا تھا کہ وہ ایک غیر آئینی فعل انہوں نے کیا تھا. اور ایک جج صاحب نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ تو یہ یعنی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، آئین کے ساتھ فراڈ کیا گیا. بڑا سخت ورڈز میں انہوں نے لکھا تھا. تو یہ بغاوت تو سال پہلے سے شروع ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر افواج پاکستان کے خلاف خان صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ انہوں نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں، جو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے 75 سال کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی گئی ہوں یا لوگوں کو اکسایا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہو گیا ہے 9 مئی کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو شاید جو ہیں وہ تو کافی حد تک انرتھ ہو چکے ہیں، اور قانون بالکل کمزور نہیں ہے. لیکن پھر بھی قانون کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کو جتنا بھی مضبوط کیا جائے اس شہادت کو، ایویڈنس کو، وہ ضروری ہے، وہ کرنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں اب زیادہ دیر لگے گی، یہ جلدی معاملہ جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ ہے عام عدالت میں جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی کیونکہ فوج کے علاقے تھے، فوج کے مکان، فوج کی بلڈنگز تھیں، فوج کی انسٹالیشنز تھیں. تو فوج کا جو قانون ہے آرمی ایکٹ 1952، اس میں واضح طور پہ یہ ذکر ہے کہ تمام لوگ جو اثر انداز ہوں گے اور فوجی انسٹالیشنز کو وہ نقصان پہنچائیں گے، یا ان لوگوں پہ اثر انداز ہوں گے جو کہ آرمی ایکٹ کے تابع ہیں، تو ان لوگوں کا مقدمہ جو ہے وہ بھی آرمی ایکٹ کے نیچے کورٹ مارشل میں ٹرائی کیا جائے گا. تو یہ پروبیبلی یہ ساری دنیا میں جتنی بھی دنیا کی جمہوریتیں ہیں، جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں بھی ان کی جو آرمڈ فورسز ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے تو ان کے قوانین جو ہیں وہ اپنے قوانین کے تحت پیش رفت کرتے ہیں، وہ پھر سویلینز کے قوانین کے تحت وہ نہیں ٹریٹ ہوتے. آپ عرفان قادر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا؟ ہاں، یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو فیکٹس اب تک میرے سامنے آئے ہیں، مختلف جو میں نے فالو کیا ہے ساری چیز کو، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ملٹری کورٹ میں یہ مقدمہ جو ہے چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں شیلہ رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اب ذرا تھوڑی سی سیاست کی طرف آ جائیں. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات کا ماحول بنتے ہی
آگے ہیں آمنے سامنے، اور اب لگتا یہ ہے کہ سیاسی مارکا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اب اس ہیٹ کو جنم دے گا؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تو ہم پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں ہیں، لیکن جب ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے تو گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوا تھا تو ہم ایک دوسرے کے سامنے الیکشن بھی لڑ رہے تھے، اور جو حالات ملک کے چل رہے تھے وہاں پہ مریم صاحبہ بھی موجود تھیں، چیئرمین بلاول بھی موجود تھے، ان کی وہاں پہ ملک کی حالات پہ میٹنگ بھی ہو رہی تھی۔ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سیکھ لینا چاہیے کہ الیکشن ضرور لڑیں لیکن ایک دوسرے سے ذاتیات میں نہ الجھے۔ تو جو بھی لڑائی ہوگی وہ سیاسی ہوگی، سیاسی اختلاف ہوگا اور سیاسی طریقے سے اس کو پیش کیا جائے گا۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ حکومتی اتحاد کے اندر کوئی مسائل جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے؟ اب جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ذکا اشرف اور نجم سیٹھی والا معاملہ ہے، ایک طرف نواز شریف ہیں اور ایک طرف آصف علی زرداری ہیں۔ دیکھیے زرداری صاحب کو سب لوگ مفاہمت کا شہنشاہ کہتے ہیں، بہرحال میں تو شہنشاہیت پہ یقین نہیں رکھتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ مفاہمت کے چیمپئن ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو جتنا ہو سکے رواداری کے ساتھ چلنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، تو وہ کوشش کریں گے کہ اس میں الجھاؤ نہیں آئے ہر حال میں۔ اور ماضی میں بھی ان کا یہی ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے مرنا جینا بھی نبھانے کی کوشش کی ہے اور معاملات کو سلجھا کے لے کے چلے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی دونوں ہی کو ڈسکس کرنے دیں، ہم ابھی ادھر نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا لیاز بلوچ صاحب، جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہاں پہ بھی ایمل ولی صاحب کو بڑی شکایات ہیں، وہ وزیر اعظم سے ملے بھی تھے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج نافذ ہے، کیا عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے؟ کیا مسئلہ کیا آ گیا ہے؟ نہیں، خالی ایمل ولی تو نہیں ملے، اختیار ولی اور نگت اور باقی جتنی پارٹی ہیں سب یہ باتیں کر رہی ہیں۔ یہ غلام علی، حاجی غلام علی بہت تیز آدمی ہے، بڑا شروڈ آدمی ہے، اس وقت چیف منسٹر بھی وہ ہے، ہر چیز کا منسٹر وہ ہے، گورنر بھی وہ ہے، تو وہ ان نے شکایت کی ہوگی۔ پہلے تو ایمل ولی نے ہی سفارش کی تھی کہ ہاں کہ غلام علی کو بنا دیں گورنر۔ اب ہمارا دوست ہے غلام علی، میرے ہاتھوں سے نکلا ہے، چھوٹا ہے میرا بڑا، میں سیاست جب سکھائی ہے تو شروع کی ہے تو میرے تھرو شروع کیا اس نے پشاور میں۔ پہلے آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا کہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا پہلے غلط فیصلہ کیا تھا کہ احساس اب ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، اس وقت تو ہمارے ساتھ تھا نا، یہ بعد میں مولانا صاحب کے ساتھ شامل ہوا، رشتہ داری ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس میں الیاس بلوچ صاحب ذرا آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں آگے جاتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم پی ڈی ایم میں ہم نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھی ہیں، گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کیا ہے۔ امید ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جیسے شیلا نے کہا ہے، وہ بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی بہترین انسان ہے اس معاملے میں۔ وہ ہر چیز کو لے کے وہ ان کا نعرہ ہے ایک زرداری سب سے بھاری، میں تو نہیں کہتا لیکن یہ پیپل پارٹی والے کہتے ہیں، تو ہاں لیکن زرداری صاحب نے اس کی وہ صحیح بات کرتے ہیں۔ صحیح ہے، میں آتا ہوں۔ اچھا عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اب چونکہ حتمی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک تاثر تھا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان میں تناؤ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور خلیج پیدا ہو رہی ہے ایسی جو ایک تصادم کی طرف جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں معاملات اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اب آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ منطقی انجام کو قانون کے مطابق پہنچیں گے، اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ آئین سے مبرہ ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے قوانین اس کو لاگو نہیں ہوتے تو وہ غلط فہمی میں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا تعلق قوانین سے ہے یہ سب بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہوئی ہیں. اب مثلاً یہ جو ایک تاثر قائم ہو گیا تھا کہ جی ایک فرکشن پیدا کی جا رہی ہے اور ایک 3 ممبر بینچ جو ہے وہ سارے ملک کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے کوشاں ہے، وہ پارلیمان کو بھی نیچا دکھانا چاہ رہا ہے یا وہ حکومت کو بھی کمزور کرنا چاہ رہا ہے یا وہ الیکشن کمیشن کو بھی ریگولیٹ یا کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اب پاسبل نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کا ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کے تحت یہ جو کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ سارا کچھ اکیلے خود نہیں کر سکتا، اور اسی لیے 2 جو قوانین بنائے گئے ہیں اس سے بھی ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اس سے عدلیہ کو مضبوط کیا گیا ہے، اور اس میں جو ایک فرد واحد جو ہمیں نظر آ رہا تھا سب کچھ کرتا ہوا، اور یہ کوئی میں موجودہ چیف جسٹس کی بات ہی نہیں کر رہا، ماضی میں 2 3 4 چیف جسٹس ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس چیز کو مس یوز کیا، بینچز بنانے کی جو ان کو ایک اختیار دیا گیا، اور یہ پھر سپریم کورٹ کے ججز نے کہا موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں کہ یہ 1 مین شو ہے یا وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں. تو اسی طرف پارلیمان کی کوشش تھی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے، نہ کہ ایک فرد واحد کو اتنی طاقت دے دی جائے کہ وہ سارے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے قوانین بنے ہیں اور کچھ کیسز جو بنے ہیں، قانون نے جو ایک گرفت میں لیا اس طرح کے لوگوں کو جو کہ قانون کو وائلیٹ کرنا چاہتے تھے، تو اس ساری چیز سے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گی اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا اور یہ انسرٹنٹی کم ہوگی اور استحکامت آئے گی. شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز جو اب دوبارہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے وہ انتخابات کے حوالے سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2 مہینے میں تو انتخابات نہیں کرا سکتے، میں بتاؤں گا کب انتخابات کرانے ہیں، تو کیا بتا رہے ہیں کب کروانے ہیں؟ دیکھیے جو کانٹیسٹ تھا جس میں یہ بات ہوئی تھی اس کو جو ہے اس طرح سے لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن آگے چلے جائیں، اور یہ باتیں بڑی عام ہو رہی ہیں کہ 1 سال بعد ہوں گے یا یہ الیکشن یا نہیں ہے. تو یہ اس سینس میں کہی گئی ہے کہ انتخابات میں بتاؤں گا. اور 12 اگست کو سندھ اسمبلی کی اور اگست میں دوسری اسمبلیز کی بھی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوریشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب یہ ان سب کا فیصلہ ہوگا کہ یہ ایکچوئل ڈیٹ پہ آٹومیٹیکلی ریزالو ہونے، آٹومیٹیکلی جو ہے اس کو تحلیل ہونے دیں یا ڈیزالو ہونے دیں، یا یہ کہ اس سے 4-6 دن پہلے کریں گے تو یہ نومبر تک جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ہے ایسی بات، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وقت پہ الیکشن چاہتی ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنی آئینی مدت کے مطابق جو ہیں وہ ہوں گے، یا آپ یہ دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ جی پارلیمان کی مدت جو ہے وہ بڑھائی جائے کیونکہ معاشی عدم استحکام بہت زیادہ ہے؟ اب جو یہ معاشی بات آئی ہے جس میں IMF کی بھی بات آئی ہے ابھی آپ کے پروگرام میں شروع میں، تو یہ ایک میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ میں فوراً سے رائے دوں. اس پہ جو ہے
بیٹھا جائے گا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی، اور اس کے بعد تمام پارٹیز کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، فیکٹس اینڈ فگر کو دیکھا جائے گا۔ اس کو میں اپنے طور پہ ایک دم سے نہیں کہہ سکتی اور نہ ہی مجھے کہنا چاہیے۔ الیاس بلور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے؟ آخری میرے پاس 40-50 سیکنڈ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں گے۔ 2023 جو ہے وہ انتخاب کا سال ہے اور انتخاب ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور ہونے چاہیے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 سال کی مدت پوری ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے پوری کرنی پڑتی ہے، اور اس کو ایکسٹینشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ عرفان قادری صاحب، بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ الیاس بلور صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔